على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، گھروں میں بیٹھ کر استفادہ کرنے والی پیاری بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے بعد نوجوانوں کے لیے دینی اور دنیاوی اعتبار سے جو ضروری چیزیں ہیں ان چیزوں کی طرف ان کی رہنمائی کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ الحمدللہ بقرعید تک اللہ کی توفیق سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ عید کے موقع پر 2 چھٹیاں پیر کی آپ حضرات کو دی گئی تھیں۔ الحمدللہ اب پھر سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اس سلسلے کو دوبارہ شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا بنیادی مقصد اتنا ہے کہ بزرگوں کو بھی، بالخصوص ہماری جو نوجوان نسل ہے اور گھروں میں ہماری اپنی جو بیٹیاں ہیں، ان کو دین اور دنیا کی بنیادی بات پہنچانا ہے۔ اتنی ضروری معلومات ان کی زندگیوں میں آ جائیں جس کے نتیجے میں وہ اپنی زندگی کا خود اچھا یا برا سمجھ سکیں، سوچ سکیں۔ مختلف موضوعات پر اس سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں باتیں ہوتی رہی، اور انشاءاللہ اللہ جس طرح کی مجھے سمجھ دے گا اس کے مطابق مزید عناوین پر آپ سے گفتگو ہوگی۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ ایک اہم عنوان پر ہے۔ وہ عنوان ہے قبولیت اعمال کی شرائط۔ ہر جوان ہو کہ بوڑھا، مرد ہو کہ عورت، اس کے دل میں ایک تمنا ہوتی ہے، میں جو بھی اچھا عمل کروں اللہ تعالیٰ میرے عمل کو قبول کرے۔ یہ عمل بزرگوں کے دلوں میں بھی ہوتی ہے، اور یہ تمنا جوانوں کے دلوں میں بھی ہوتی ہے۔ ابھی اللہ کی توفیق سے آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، اور پھر اللہ نے مزید کرم آپ پر یہ کیا کہ آپ نے فرض نماز سے فارغ ہو کر سنتیں بھی پڑھی اور واجب الوتر کی نماز بھی پڑھی۔ اب اس عمل کے پیچھے آپ کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ میری یہ جو نماز تھی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں تو دل میں تمنا ہوتی ہے کہ بھئی میں لوگوں سے ہٹ کٹ کر اپنے آپ کو اللہ کی تلاوت کے لیے جو وقف کیا اور میں نے کلام پاک کی تلاوت کی، اللہ میرا یہ عمل قبول کرے۔ آپ نے کبھی کچھ خیر خیرات کر دیا تو دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا یہ عمل اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو اس سلسلے میں بزرگوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی یہ چیز معلوم ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال کی قبولیت کی 4 شرطیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی عمل کے قبول ہونے کی
4 شرطیں ہیں. جب وہ 4 شرائط بندوں کی جانب سے پوری کی جاتی ہیں تو پھر اللہ عمل قبول کرتے ہیں. اگر ان 4 شرطوں میں سے کسی شرط میں بھی کمی اور کوتاہی ہوتی ہے تو پھر اللہ کے نزدیک آپ کا عمل قبول نہیں ہوتا. عمل کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ہے توحید کا ہونا. عمل کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ہے اللہ پر صحیح ایمان کا ہونا. جب تک نیک عمل کرنے والے کی زندگی میں ایمان نہیں ہوگا، وہ اللہ کی توحید میں مضبوط نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ دنیا میں کتنے بھی اچھے کام کرے، ان اعمال کی اللہ کے یہاں دھول کے برابر بھی حیثیت نہیں. خدا کے یہاں نیک عمل اس وقت کہلاتا ہے کہ جب کرنے والا اس عمل کو ایمان کے ساتھ کرے، اللہ کی توحید میں مضبوط ہو. اللہ کی توحید میں مضبوط ہونے کا کیا مطلب؟ میں نے آپ لوگوں کو پہلے سبق میں بتایا تھا، لا الہ الا اللہ کی تشریح کرتے ہوئے ایک مسلمان کے دل میں یہ یقین عقیدہ ہو، اللہ ہی میرے رب ہیں، اللہ ہی میرے معبود ہیں، اللہ ہی میرے مشکل کشا ہیں، اللہ ہی میرے حاجت روا ہیں، میں اللہ ہی کی عبادت کروں گا، اللہ ہی سے مدد چاہوں گا، ہر قسم کی عزت، ذلت، کامیابی، ناکامی، تمام تر چیزوں کے اختیارات اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے. جس طرح اللہ نے یہ کائنات بنائی، اس کائنات کے اندر ہر کام کی تدبیر بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. خدا اپنی ذات میں، اپنی صفات میں یکتا اور منفرد ہیں. یہ یقین صرف زبان پر نہ ہو، دل کی گہرائیوں میں موجود ہو. اس کو کہتے ہیں توحید. نیک عمل کی قبولیت کے لیے جو پہلی چیز ہے وہ ہے توحید، ایمان. دو واقعات میں آپ کو سناتا ہوں جو حدیث کی کتابوں میں ہے. ان واقعات سے جو بات میں نے آپ کو بتائی اس کو سمجھنے میں مدد ملے گی. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک قصہ بیان کیا. بنی اسرائیل میں ایک غلط کام کرنے والی عورت رہا کرتی تھی، جو زنا کا کام، بے حیائی کا کام کرتی تھی. ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بے حیائی کا کام کرنے والی عورت جا رہی تھی جنگل سے. اس نے دیکھا، اچانک اس کی نظر باولی کے پاس ایک کتے پر پڑی جو پیاس کی وجہ سے باولی کے پاس گیلی زمین کو چاٹ رہا تھا. اس بے حیا خاتون کا دل ہمدردی اور طرز سے بھر گیا اس منظر کو دیکھ کر. اس نے دل میں کہا کہ پتہ نہیں یہ کتا کتنا پیاسا ہوگا جو گیلی مٹی کو زمین سے چاٹ رہا ہے. وہ عورت آئی اور اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی رسی ہوگی، کوئی بکیٹ ہوگی تاکہ اس کو باولی میں ڈال کر پانی نکالو، لیکن نہ اس کو رسی نظر آئی وہاں پر، نہ کوئی باولی نظر آئی. تو پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک تدبیر آئی. اس نے اپنا ایک جوتا نکالا پیر کا، اور جو ساڑی وہ پہنی ہوئی تھی اس کا پلو پھاڑا
اس کو جوتے سے باندھ دیا، باولی میں اس کو اندر ڈال کر اپنے جوتے سے پانی نکالا اور کتے کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی، وقت کے پیغمبر پر اللہ نے وحی نازل فرمائی، کہا کہ اے نبی جاؤ، جا کر اس بے حیا عورت سے کہہ دو میں نے اس کی ساری زندگی پر معافی کا قلم پھیر دیا، میں نے اس کی زندگی کے سب گناہ معاف کر دی۔ یہ ایک واقعہ، اس کو ذہن میں رکھیے۔ دوسرا واقعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک موقع پر ایک صحابی نے سوال کیا۔ سوال تھا، یا رسول اللہ، جدعان کا بیٹا، یہ عرب کے سرداروں میں شمار ہوا کرتا تھا، جدعان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، جدعان کا بیٹا جاہلیت کے زمانے میں صلہ رحمی کرتا تھا، لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ یا رسول اللہ یہ بتائیں، وہ شخص جو اتنے اچھے کام کرتا تھا، کیا ان کاموں پر اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی بدلہ ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کفر پر تھا، اس کی وجہ سے اس کے نیک اعمال کی اللہ کے یہاں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ پہلا واقعہ جو بے حیا عورت کا میں نے آپ کو سنایا، وہ ایمان والی تھی، اگرچہ کہ غلط راستے پر زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کی زندگی میں ایمان ہونے کی وجہ سے اس کی جانب سے کی جانے والی نیکی کو اللہ نے قبول کیا۔ تو نیکی کی قبولیت کے لیے پہلی شرط اللہ تعالیٰ کے یہاں توحید اور ایمان ہے۔ نیکی کی قبولیت کی دوسری شرط ہے اخلاص، کہ ہم نے جو عمل کیا ہے، مثلا ابھی آپ نے نماز پڑھی، سنتیں پڑھی، آپ ذکر کرتے ہیں، کبھی آپ دعا کرتے ہیں، کبھی آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کبھی آپ صدقات و خیرات کرتے ہیں، کبھی آپ لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، آپ کے تمام کام اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو۔ اخلاص کہتے ہیں کہ ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، اس کام کے پیچھے ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہو کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو نیت بھی ہوتی ہے، خدا اس عمل کو منہ پر مارتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں شرف قبولیت حاصل کرے، تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہمارے عمل کے پیچھے جو نیت ہو، جو جذبہ ہو، وہ یہ کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے خوش ہو۔ دکھاوے کے لیے، واہ واہ چاہنے کے لیے، دوسروں کو بتانے کے لیے جو بھی عمل انسان کرتا ہے، اگرچہ کہ اس عمل کے نتیجے میں اس کو واہ واہی مل جاتی ہے، لیکن اللہ کے یہاں وہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ خدا کے یہاں عمل کی قبولیت کے لیے دوسری جو لازمی شرط ہے وہ ہے اخلاص۔ حدیث میں موجود ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورے لوگوں میں ایک ندا کی جائے گی۔ ندا کا مطلب ہے آواز، اعلان کیا جائے گا
جن جن لوگوں نے دنیا کے اندر اپنے اعمال، جن جن لوگوں نے دنیا کے اندر تمام اچھے کام دوسروں کے لیے کیے تھے، وہ اٹھیں، جن کے لیے کیے تھے انہی کے پاس جا کر اپنے اعمال کا بدلہ حاصل کر لیں۔ آج ان لوگوں کے اعمال کا خدا کے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اللہ کے پاس بدلہ انہی اعمال کا ملے گا جو عمل انسان اللہ کے لیے کرے گا۔ تو نوجوانوں، دوسری گزارش آپ حضرات سے، آپ کے دل میں جو تمنا ہے کہ میرا عمل اللہ کے یہاں قبول ہو، تو اس کے لیے آپ پر لازم ہے کہ آپ جو بھی کریں وہ اللہ کے لیے کریں۔ مثلا ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے جو محنت اور مشقت کرتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے، کہ میں میرے بچے کے پیچھے اس لیے کوشش کر رہا ہوں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو۔ ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے جو کمائی کرتا ہے، میں اس کے لیے خون پسینہ بہاتا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب تک آدمی جس کام پر بھی خدا کی رضا کی نیت رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا کریں گے۔ عمل کی قبولیت کے لیے تیسری شرط اتباع سنت۔ تیسری شرط کیا ہے؟ اتباع سنت۔ عمل کی قبولیت کی پہلی شرط کیا تھی؟ توحید، ایمان۔ دوسری شرط اخلاص۔ تیسری شرط اتباع سنت۔ اتباع سنت کا مطلب کیا؟ اتباع سنت کا مطلب یہ ہے ہم جو کام بھی کریں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے عبادت و بندگی صرف اللہ کی ہوگی اور بندگی کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کو جس طرح کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کا جو انداز اور ڈھنگ بتایا، مسلمان جب اس نیکی کو اسی ڈھنگ سے اسی طریقے پر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ شرف قبولیت حاصل کرے گی۔ یہ ہے اتباع سنت کا مطلب۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتایا ہے، وہ اصول یہ ہے انسان کا جو عمل نبی کے طریقے کے خلاف ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ مردود ہے۔ اللہ کے یہاں صرف وہ عمل لیا جائے گا جس عمل پر میڈ ان محمد کی مہر ہوگی۔ جس عمل پر میڈ ان محمد کی مہر ہوگی اللہ بس اسی عمل کو لیں گے۔ ہمارے وہ تمام کے تمام طریقے جس کو ہم اچھا سمجھ کر کر رہے ہیں، اگر وہ چیز وہ طریقہ نبی سے ثابت نہیں ہے تو وہ منہ پر مار دیا جائے گا۔ انسان سے انہی اعمال کو قبول کیا جائے گا، انہی اعمال کو لیا جائے گا، انہی چیزوں کا بدلہ ملے گا جس عمل کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہو۔ اس کو کہتے ہیں اتباع سنت۔ نوجوان بھائیوں، یہ بنیادی بات اپنے دل و دماغ میں رکھیے، اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل کے اندر معیار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کو قرآن میں
ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رہنما اور رہبر کی قرار دی۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے رول ماڈل ہے۔ یہ اللہ نے آپ کو رول ماڈل بنایا، اور اللہ نے کہا تمام بڑوں سے، جوانوں سے، سب سے کہا اب تم تمام کے تمام نبی کی نقل اتارو، نبی کو اپنا آئیڈیل بناؤ، بال رکھنے کے اندر، مانگ نکالنے کے اندر، کٹنگ کرنے کے معاملے میں، کپڑے پہننے کے معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں، اٹھنے بیٹھنے کے معاملے میں، گفتگو بات چیت کے معاملے میں، سلیقے کے معاملے میں، دوستوں کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہوں، دشمنوں کے ساتھ آپ کی ہمدردیاں کس طرح کی ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا سلوک کس طرح کا ہو، باپ ہیں تو بیٹوں کے ساتھ آپ کا سلوک کس طرح کا ہو، شوہر ہیں تو بیویوں کے ساتھ آپ کے معاملات کس طرح کے ہوں۔ ان تمام چیزوں میں آپ ایک تاجر اور دکاندار ہیں تو اس میں ہر چیز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رول ماڈل کہا ہے۔ اب تمام انسانوں کو اور بالخصوص مسلمانوں کو حکم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کی تمام چیزوں کو فالو کریں۔ نبی نے خوشی جیسے منائی تھی تم بھی ویسے ہی مناؤ، اس لیے کہ تم ان کے امتی ہو، اور تمہارا کام یہ ہے کہ آپ کے جو آئیڈیل اور رہبر ہیں ان کے مطابق کرو۔ غم کے مواقع ہیں تو نبی نے جس طرح اپنا غم منایا ہے تم بھی اسی طرح مناؤ، اللہ کی پوری اجازت ہے۔ زندگی کا جو معاملہ نبی کے بالکل طریقوں کی مطابقت میں ہوگا اسی عمل کو اللہ کے یہاں شرف قبولیت حاصل ہوگی۔ اب آپ لوگوں میں اس بات کو سننے کے بعد یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ بھئی ہماری روزمرہ کی زندگی میں کھانا پینا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، سونا جاگنا ہے، کہ ہمارے نبی کیسے چلتے تھے، ہمارے نبی لوگوں کے ساتھ کس طرح کے معاملات رکھتے تھے، کھاتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، یہ جاننے کی فکر آپ کو کرنا۔ کیوں جاننا ہے؟ اس لیے کہ عمل کرنا ہے، اور ہمیں اپنے رسول کو ماڈل بنانا ہے۔ تو ماڈل بنانے کے لیے آپ کو پڑھنا بہت ضروری ہے، سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو پھر رسول کو اپنا رول ماڈل نہیں بنا سکتے۔ تو تیسری بات عمل کی قبولیت کے لیے اتباع سنت، نبی کے طریقے کے مطابق۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو معلوم کرنا تکبیر تحریمہ کیسے باندھنا، نبی ہاتھ کہاں تک اٹھاتے تھے، ہتھیلیوں کا رخ کیسے ہوتا تھا، انگلیاں بند ہوتی تھی یا کھلی ہوئی ہوتی تھی یا نارمل حالت میں ہوتی تھی، یا ایسے کھلی ہوئی یا نارمل حالت میں، یہ جاننا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی ہمارے رول ماڈل، ہر عمل میں آپ کا طریقہ ضروری ہے۔ آپ کے طریقے سے ہٹیں گے تو پھر اعمال پر شرف قبولیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اعمال کی قبولیت کے لیے تیسری جو شرط تھی وہ ہے اتباع سنت۔ اعمال کی قبولیت کے لیے چوتھی اہم شرط رزق حلال۔ اعمال کی قبولیت کے لیے چوتھی اور اہم ترین شرط کیا ہے؟ رزق حلال۔ جب تک آدمی کا کمانا، اس کا کھانا پینا حلال نہیں ہوگا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کے نہ فرض کو قبول کرتے ہیں نہ نفل کو قبول کرتے ہیں۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان شبہ والا ایک لقمہ بھی اپنے حلق کے نیچے اتارتا ہے، اللہ 40 دن تک نہ فرض قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا ہے، نہ اس کی کوئی دعا اس کے سر کے اوپر جاتی ہے۔ اسی لیے دین اسلام نے حلال کمائی کی تلاش اور اس کی جستجو کو فرض کا درجہ دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، لوگوں حلال مال کی جستجو کرنا، اس کی تلاش، اس کے لیے کوشش، جد و جہد کرنا ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، ویسے حلال کمائی کرنا، اس کے لیے کوشش اور جستجو یہ بھی فرض ہے۔ بہت سارے جو نوجوان ہیں ان کے دلوں میں موجودہ دور کے اندر ایسی بہت ساری چیزیں سامنے آ چکی کہ جس میں نوجوان بغیر محنت و مشقت کے بہت کچھ کما سکتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام راستے حرام کے ہیں، حلال کے نہیں۔ بیٹنگ لگانا، جیسے آج کل IPL کے اندر پورے ہندوستان کے بڑے چھوٹوں کا اس وقت ایک محبوب ترین مشغلہ بن چکا ہے، اور یہ صریحاً حرام ہے۔ اچھا، جو بے دین لوگ ہیں وہ تو ملوث ہے ہی ہیں، جو دیندار لوگ ہیں، مسلمان ہیں، ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد اس میں مبتلا اور ملوث ہے۔ بلکہ آگے بڑھ کر ایک قدم یوں کہوں، بلکہ انہوں نے اپنے پورے سال کے کمانے کا جو سیزن بنا رکھا ہے انہی 2 مہینوں کو بنا رکھا ہے، اور اسی پر ان کی روٹی دال، جو کچھ ان کی زندگی کے معاملات ہیں اسی پر چلتے ہیں۔ اب جو جیت چکے ہیں، حرام کی لت میں مبتلا ہو چکے، اب جو نوجوان اس میں ہار چکے ہیں، اب ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان 10 مہینوں تک چوری چکاری مختلف قسم کی چیزوں میں مبتلا ہو کر پیسوں کو اکٹھا کریں، تاکہ اس حرص کے اندر، اس آس اور امید پر کہ اس مرتبہ، اگلی مرتبہ تو قسمت نے ساتھ نہیں دیا، بہت ممکن ہے کہ اس مرتبہ قسمت ساتھ دے جائے۔ میرے نوجوانوں، یہ سب کے سب بیہودہ طریقے ہیں۔ آپ ان چیزوں پر، ان طریقوں پر اپنی زندگی کی بنیاد مت کھڑا کیجیے۔ آپ اپنی زندگی کی بنیاد حلال پر کھڑا کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ہیں اور پاک ہی کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہیں اور پاک ہی کو قبول کرتے ہیں۔ خدا نے کھانے پینے کے بارے میں اپنے رسولوں کو جو حکم دیا تھا، وہی حکم اللہ نے ایمان والوں کو دیا۔ رسولوں کو کیا حکم دیا اللہ نے؟ رسولوں کو خدا نے حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ خدا نے کہا، اے میرے رسولو، خدا نے جو پاکیزہ اور حلال چیزیں رکھی ہیں ان کو کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ خدا نے رسولوں کو 2 بات کہی، ہم نے جو حلال اور پاکیزہ چیزیں رکھی ہیں ان کو کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یہی بات اللہ نے ایمان والوں سے کہی، مجھ سے اور آپ سے کہی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے ایمان والو، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یہاں پر مفسرین نے ایک باریک نقطہ بیان فرمایا ہے، ایک زبردست پوائنٹ، وہ یہ کہ اللہ نے نبیوں کو صرف یہ نہیں کہا کہ اے نبیوں حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، خدا نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یہاں پر مفسرین نے یہ پوائنٹ بیان فرمایا
نیک عمل کا تعلق حلال کھانے سے ہے۔ یہ ہے سمجھنے کی بات۔ مفسرین نے کہا نیک عمل کا تعلق حلال کھانے سے ہے۔ آدمی اپنا کھانا پینا جتنا حلال رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنے ہی نیک اعمال کی توفیق دیں گے۔ جب حلال کی بنیاد پر وہ نیکی آئے گی تو پھر وہ نیکی خدا کے خوف اور توحید ایمان کے ساتھ بھی ہوگی، پھر وہ نیکی اخلاص پر بھی ہوگی، وہ نیکی نبی کی سنت اور طریقے پر بھی ہوگی، تو پھر وہ نیکی اللہ کے یہاں شرف قبولیت بھی حاصل کرے گی۔ اب جو آدمی غلط راستوں کو اپناتا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اس سے کبھی نیکی ہوتی ہی نہیں، اور غلط کھائے گا تو اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ بھی غلط نکلے گا۔ آج جن لوگوں کے کمائی کے راستے صحیح نہیں ہیں وہ ذرا پلٹ کر اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو دیکھ لیں، سب کے سب باغی بنے ہوئے۔ کوئی بیٹا اپنے باپ کی ماننے اور سننے کے لیے تیار نہیں۔ خدا کی قسم اگر آپ حلال کھلاؤ، کسی بیٹے کی مجال نہیں ہوگی کہ باپ کو نظر اٹھا کر دیکھے۔ خدا نے حلال کے اندر وہ برکت، وہ تاثیر رکھی ہے۔ حلال کے اندر خدا نے حرام کا پن نہیں رکھا، اور جو حرام کماتے ہیں وہ حرام تو حرام ہی لائے گا، اس کے اثرات بھی حرام ہی ظاہر ہوں گے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ اپنا مستقبل بہتر چاہتے ہو، چین و سکون اور راحت کی زندگی چاہتے ہو، تو پھر اپنا کمانا حلال کرو، محنت کرو، کوشش کرو۔ اللہ نے جو نوکری آپ کو دی ہے پوری امانت داری کے ساتھ اچھے انداز پر اپنی اس نوکری کو پورا کرو، اس کے نتیجے میں جو پیسے آپ کو ملیں گے وہ حلال ہوں گے۔ اور پھر نوکری کرتے ہوئے دیکھو کہیں پر میں کوئی غلط نوکری تو نہیں کر رہا ہوں، آپ کسی عالم سے اپنی نوکری کے بارے میں معلوم بھی کر لیں۔ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں وہ اپنے کاروبار کے طور و طریق کے بارے میں بھی معلوم کر لیں کہ میرے یہ کاروبار ہیں، اس کا یہ طریقہ کار ہے، اس سے جو آمدنی مجھے ملتی ہے یہ حلال ہے کہ حلال نہیں ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جاننا اور اس کا معلوم کرنا یہ آپ سب پر ضروری ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ 4 اللہ تعالیٰ نے شرط رکھے ہیں عمل کی قبولیت کے لیے، وہ 4 شرائط کو ہمیشہ آپ سب پیش نظر رکھیں۔ پہلی شرط ہے عمل کی قبولیت کے لیے ایمان، توحید خالص۔ عمل کی قبولیت کے لیے دوسری شرط ہے اخلاص۔ عمل کی قبولیت کے لیے تیسری شرط ہے اتباع سنت۔ عمل کی قبولیت کے لیے چوتھی شرط ہے رزق حلال۔ اللہ اپنے کرم سے ان تمام شرائط کو پیش نظر رکھنے کی مجھے بھی آپ کو بھی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر